تقاضا کرنا حق تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو تیری شان کہ تیری شان کہ تیری شان کہ شاید ایسا کرنا کہ تیری شان کہ تیری شان کہ
چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا مہربانی آخری کلام میں پیش کر دیتا ہوں کہ حاضری مقصود ہے اللہ پاک میری حاضری اور آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ایسے محبت سے کہنے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ فقط یا مال کے بدلے نہ پائے
بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں یہ دعا ہے اللہ پاک سب کو مدینے کی حد نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ موڑیں، بابا سے بلند مل کر کہیں گے تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ روضۂ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر آؤں، ادھر جاؤں ادھر آؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ بروزے نشر میرے اس گلے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ سب کہہ دیجئے کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ۔ بروزے نشر میرے اس گلے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا
ماشاءاللہ بڑی روح پرور حاضری پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ سید عبدالرؤف شاہ صاحب بخاری اپنے نانا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. بڑی ہی کیفیت کے ساتھ روح پرور حاضری پیش کی آپ نے اب اسی وقار، مگر آپ احباب نے بھی خوب خاموشی کا مظاہرہ کیا، یعنی اپنے اپنے مقام پہ سب ڈٹے رہے. دوستان گرامی قدر واضح رہے آپ کو اس ذات کی میزبانی کا شرف حاصل ہے کہ جس ذات کی میزبانی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی میزبانی کی. عرش پر اپنے نبی کی ولادت کا جشن منایا اور ایسا انتظام کیا کہ پھر قیامت کی فجر تک کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کر سکتا. عوام ذکر آئیے، جو مجھے شیڈول ملا ہے ابھی بلا تاخیر دوستان گرامی قدر سب سے پہلے ویلکم خوش آمدید پیش کرتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد اسد صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ قاری اختر حسین صاحب چشتی. آپ کو جاکہ 142 نبی عبی کی جامع مسجد میں اعلان 42 کے ہر ایک فرد کی طرف سے خوش آمدید. دوستان گرامی قدر بس بلا تاخیر ایک شعر سماعت کیجیے اور مائک قبلہ قادری برادران بورے والا سے آپ کی خدمت میں آپ کے متصل بعد صاحبزادہ حافظ محمد یاسر مہروی صاحب اور آپ کے فوراً بعد انشاءاللہ خطاب ایک عظیم خطاب سے آپ سب دوست سرفراز ہوئیں گے. دوستان گرامی قدر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آئیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ثناخان رسول محمد یاسر مہروی صاحب، حافظ محمد یاسر مہروی صاحب تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں. آپ سبھی اب آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مشاہدین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی مشکور ہوں قبلہ حاجی ملک مختار صاحب کا، بھائی ملک محمد رفیق صاحب کا، بھائی اسد صاحب کا، بھائی محمد اکرام صاحب، عمران صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے توسل سے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ جیسے حکم ہوا تھا پہلے اور تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، تو نعت خوان آ رہے ہیں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. چلے محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جس کے مقدر میں سب چھوڑ کے آ بیٹھے. تو وقت کافی ہو چکا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آسمان پر یا تو ستارے رہ جاتے ہیں یا پھر محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں. تو یقیناً آپ سب اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. انشاءاللہ جیسے قاری صاحب نے جو حکم کیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ کی میری حاضری ہو. جو میرے نبی کے میلاد میں خوش ہو کر آیا ذرا خوش ہو کر کہہ دے سبحان اللہ. یا اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما. آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھی صلی اللہ علیہ
لو وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ قسمت نو جگان دے قسمت نو جگان دینے کون او جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے اور بزرگوں کی توجہ کہ سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا اے سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیر آیا اے سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیر آیا عربی سلطان آیا نعمان بھائی توجہ عربی سلطان آیا انیویں اچھیاں دے او ویکھو فرق مٹان آیا انیویں اچھیاں دے ویکھو فرق مٹان آیا پھر مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور کی آمد کے حوالے سے میں نے 3 شعر پڑھنے ہیں جو سننے کے موڈ میں ہے ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ مل کر ایسا نہیں کہ میں ہی حضور کا ثنا خوان ہوں آپ بھی میرے حضور کے ثنا خوان بن جائیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے کہ جشن میلاد ہے آیا کملی والے دا جشن میلاد ہے آیا کملی والے دا جشن میلاد ہے آیا کملی رب میلاد منایا کملی
جشن منایا کملی والے دا جلا جشن منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا اور حقیقت پیش کر رہے ہیں قسم خدا دی مشکلہ میں تو دور ہویا قسم خدا دی مشکلہ میں تو دور ہویا کہ جد میں واسطہ پایا کملی والے دا جد میں واسطہ پایا کملی والے دا اور رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا اور زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جا کہ جنہ دین بچایا کملی والے دا جنہ دین بچایا کملی والے دا اور رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا جشن میلاد ہے آیا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا ماں کی شان پیش کرنی ہے ماں کی شان تو آپ نے بارہا سماعت فرما چکے ہیں میں آج والد کی شان میں چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں جس کو اپنے والد سے محبت ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ حقیقت پر مبنی یہ کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھی جائے اللہم صلی فخر جگ تو رتبے عظمت بکھری فخر جگ تو رتبے عظمت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھریے پھر لے پیو دی شفقت بکھریے باپ دی ہلا شیری شیر پڑا دے دی او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی دلیر بنا دینی لاڈ محبت بکھریے او دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دلوں کا
कमले जानन उन्नाला क्यों दिया ने लोग भाड़े बेशक गाला क्यों दिया ने एक ही कमले जानन उन्नाला क्यों दिया ने ते कसमें कूरियां बिच भी लज्जत बखरी कसमें कूरियां बिच भी लज्जत बखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत बखरी जग दे केड़ा होर नमूना उल्फत दा कहंदे लोग सियाणे ओ बूहा जन्नत दा ते मेरी झोली दे विच दौलत बखरी ओ दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत बखरी वखरे जग तो रुतबे अजमत बखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत अल्लामा साहब ने वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहिरा फरमाया और आपका हुक्म है कि आप मुझसे पहले इस नाकाम को पढ़ा लें, उसके बाद किताब होगा इंशाअल्लाह। हम सब ने इंशाअल्लाह एक अजीम किताब से सरफराज होकर जाना है इंशाअल्लाह वज़ीफ़कार। और मुझ तक ये खबर पहुँची है कि बड़ा वसी और मुनफरिद लंगर का इंतज़ाम भी है आप अहबाब के लिए इंशाअल्लाह। दोस्तों इकराम ये कदर अब मैं आप अहबाब के पुरज़ोर नारों की गोश के अंदर मुल्तमिस हूँ बड़े ही अदब के साथ सनाखान रसूल बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल जनाब कादिर बरादरान पूरे वाला की धरती से आपके दरमियान जलवागर हैं। इतनी मोहब्बत से इस्तेमाल कीजिए कि रबीउल अव्वल शरीफ की जो थकी हुई आवाज़ें हैं जो थकावट है वो थोड़ा दूर हो जाए और आपको आपकी तबीयत कुछ नया कलाम सुनाने पर मसल जाए। हाथ बुलंद करके इस्तक़बाल कीजिए नारे तकबीर। जिस बंदे ने मौला ने सलामत हाथ ला की जरा चादर तो बाहर कड़े नबी दे इश्क की गर्मी पकड़े इतनी ठंड नहीं है इस्तक़बाल करो नबी दे सना खान दा नारे तकबीर माशाअल्लाह नारे रिसालत नारे हैदरी मुस्तफा गुलामान मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं इंतहाई मुबारकबाद मुस्तिक अहले ने चक 142 जिन्होंने माशाअल्लाह खूबसूरत महफिल का इत्तमाम किया। बहुत मशकूर ममनून भाई मोहम्मद ज़फ़र साहब भाई मोहम्मद साहब जुल्फ़कार साहब जिन्होंने तवसल हाज़िरी हो रही है चंद मिनट की हाज़िरी है उस तो बाद इंशाअल्लाह पाला मसाद अफ्ताब समात फरमाना है तो मोहब्बत नाल ज़्यादा लंबी चौड़ी तो इतनी टाइम भी मुख्तर है तवज्जो मेरी तरफ रखनी है तो मोहब्बत ने एक दफ़ा सरकार की ज़्यादा दुरुशी पढ़ना कोई ज़ुबान खामोश रहे मोहब्बत ने एक दफ़ा मिल के पढ़ो सारे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल बस समझे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں دوست موجود ہیں. درود شریف پڑھنا کہتے چند بھائیے نے پڑھے ہیں. درود شریف دے حوالے نے ایک گل یاد رکھو. علامہ صاحب بیٹھے ہیں میری گل کا فرما کے کہ اسی نماز پڑھتے ہیں, روزہ زکات حج ادا کرتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں. میں حضور پاک دی حدیث پاک دا مفہوم بیان کرنے لگا. میں بزرگاں کو سنے ہیں, علماء کرام کو سنے ہیں کہ سرکار دی ذات تے جدوں درود شریف پڑھ لو دو قبول ہے. کہ جوسی چھٹ کے تسی سارے نے کرو محبت نہ پڑھ لیا صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرا دھوپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, تے مینوں مدنی بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی برگا نہیں, میری جامی برگی ٹور بھی نہیں. ہاں یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینوں مدنی منار دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی برگا نہیں, میری جامی برگی ٹور بھی نہیں. پر قسم خدا دی کھانا وا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں. یا رسول اللہ 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 یا رسول. ماشاءاللہ میرے جتنے بزرگ تشریف ہیں انہاں دی نظر فرمائی پیش کرتا گیا. مٹھ چند بدن شاہ سانی ہے, مکھے چمک دیلا نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مغموری اکھی ان مغبریا. اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا,
جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے یا اللہ تو پاک ہے یا اللہ تو پاک ہے جے اللہ تعالیٰ نے کہت پہ نا بندیاں تم ہی پاک ہے اپنے سارے دی گل بن جانی ہے دوویں ہاتھ اٹھا کے سینے دا دل لا کے محبت نال کہنے سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مصطفی کی کتھے جالڑیا یا رسول اللہ 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 کہہ دو سبحان اللہ نا نیر وہایا بن دیے نا دکھڑ سنایا بن دیے نا مسجد جایا بن دیے نا تسبیح لایا بن دیے تسی سارے مل کے کہہ سکتے قادری صاحب ایڈا بڑا دعویٰ کر رہے ہو دعویٰ بندہ ادو ہی کرتا جنہوں دلیل ہو اللہ دیا سونے میرے گھوما پل تیرے بڑھایا بڑھ دیئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ایک دفعہ تمہیں ہاتھ اٹھا کے کسی ایم این اے ایم پی کا نام نہیں لینا اور سرکار کا نام لینا ہے جنہاں سرکار جیسے جشن سجا کے بیٹھے ہیں تمہیں ہاتھ اٹھا کے محبت کو مل کے کہنا ہے یا رسول اللہ 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 یا اللہ یا رسول 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 اللہ یا حبیب اللہ کہہ دو سبحان اللہ یارو ایویں نہیں جنہ سرکار دا ذکر کر کے دل خوش ہویا انہی محبت رکھو سبحان اللہ سلامت رو ماشاءاللہ سلامت رو رسول تعالی علی آؤ ایسے ذوق دینا چند منٹ دی حاضری ہے سرکار دی آمد دے دو شیر پیش کر کے مولا علی نے مقبہ سے دو شیر پیش کر کے انشاءاللہ تاکہ کوئی جات لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ شکر زمان ہے آپ کرنا ہے محبت نہ مل کے کہنا ہے ہو اج عاشقانے جشن منائے جڑا عاشق چادرہ کو ہاتھ باہر کاٹ کے کہے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت بزرگ دعا کریں گے باقی سارے نعرہ رسالت سجائے کہ آمینہ دلال آ گیا ہوتا یوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دلال آ گیا آ چڑھ گئے
بندے نو سرکار نے آمد دی خوشی تو نہیں نہ ہوندی جناب طاہر بھائی ہر بندے نو سرکار نے آمد دی خوشی نہیں تے کسے پاسے تندور بھی بال دے پے تے کئی منکراں نے بوٹھے سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او کئی منکراں نے کئی منکراں نے بوٹھے سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا عاشق جی کہندے نے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا نعرہ رسالت چلو یہ بھی میرے خاتے آ گیا نعرہ رسالت ماشاءاللہ ہمیشہ کچھ واسطے تو ایک سو بتا دیا دو کیا ذوق ہے ماشاءاللہ آؤ میں اپنے وعدے دے بالکل مطابق مولا علی دی مرکوت پیش کرنے لگا محبت رکھو ذرا سبحان اللہ ایک دم پھر کو سبحان اللہ علی برکا زمانے تے نعرہ حیدری تیرے دے میرے سرکار نے فرمایا جے محمد دے منافق دی پہچان کرنی ہوئے میرے بین علی دا ذکر کرنی نعرہ حیدری علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو اس گل دے وچ کوئی شک ہے نہیں شک تو میں ہاتھ اٹھا کے کہنا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی کائنات علی دیے کی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی جاگی اٹھاوے نو علی برکا زمانے تے او یارو گلا گلا مولا علی پیرے کو میں تو جاگ پے گا علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو پنجتن نعرے پنجتن سواک نعرہ حیدری علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ان کے ساتھ وہ شعر پیش کر کے بھائی صاحب عزت کے حوالے کرا محبت کا کہہ دو ذرا سبحان اللہ پڑھنے دا نہ تمان کری نہ آکھی میں پڑھیا او
روڑ سٹے دودھ کڑیا یہ سب ماندے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھ دیا دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ رسول اللہ ویکھے جڑا پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے جڑا پردے پاون والا یار زندہ تے صحبت باقی انشاءاللہ پھر کدی حاضری مکمل کریں گے آخری شعر پیش کر رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں جس وقت انسان اس دنیا تو چلے جاتا ہے وہ ایک عزیزوں کا وہ کول کھوندے نے تے جڑا مریا ہے انسان سے نہ گل ہو رہی کی کہہ رہے ہیں کہ لے ہو یار حوالے رکھ دے لے ہو یار حوالے رکھ دے تے مل لے جا دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے دلوں سے عمرہ ساری صاحب کے حوالے 19 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مسجد اقصی سیبا سلطان پور میں سالانہ روح پرور کیف آور باجدہ آفرین بہت ہی بڑی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پروگرام منعقد ہے جس میں خصوصی کتاب عالم اسلام کی خوبصورت شخصیت مناظر اسلام و فقر اسلام ترجمان مسلک رضا پاسبان مسلک حق امام اہل سنت حامل رموز طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب آپ فرمائیں گے اور اس میں خصوصی نعت ملک پاکستان کا خوبصورت نام سرکار کی نعت کے حوالہ سے الحاج محمد فاروق مہوی صاحب آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے 19 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مسجد اقصی ٹیپا سلطان پور میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ تمام احباب کو شرکت کی دعوت احباب ذبکار بس سبھی احباب اتنی محبت سے استقبال کیجیے کہ علامہ صاحب کی طبیعت آپ احباب کو کچھ نیا کتاب سنانے میں مچل جائے کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے محبتوں بڑا استقبال نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ علامہ خدا بخش صاحب عثمان درود و سلام پڑھیں اور اپنے سینوں پہ دم کر کے اس دین کی طرف پہنچوا دیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوزئوه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرسلت إلى الخلق كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا ماهي أنا هاشم قال النبي صلى الله عليه وسلم جزي مؤمن فإن نورك قد أدفعني صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حضور سر وحدت ہیں کوئی رمضان کی کیا جانے حضور سر وحدت ہیں کوئی رمضان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے حقیقت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھا چوٹ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا واجب التعظیم علماء مشائخ حفاظ شراخہ میرے بزرگ و بھائی سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے بے مثل اور بے مثال ہے جس کا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں وہ یکتا ہے وہ احد ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد رب جیسا نہ تو ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا اور جو اپنے رب سے رشتوں کو جوڑ لیتا ہے اپنے ناطے اپنی زندگی کی ہر سانس میں اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائے فرمایا بندے اگر تو ایک بار کہنا یا اللہ میں 10 بار فرماتا ہوں لبیک یا عبدی تو اگر میری طرف ایک قدم اٹھائے میں تو 10 رحمتوں والی نگاہیں تیری طرف اٹھا لیتا ہوں اگر تو تیزی سے آئے تو فرمایا میرے آنے کا انداز کہیں اور زیادہ تیز ہوتا ہے تو میری طرف آ کر دیکھ تو صحیح میرا بن کر دیکھ تو صحیح عالم یہ ہوتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو چاہے وہ جو میری چاہت ہے پھر سون میں کرتا وہی ہوں جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا بھی وہی جو تو چاہے گا تو آئیے اپنی چاہتوں کو پانا ہے تو اپنے رب سے رشتوں کو جوڑیے اپنے رب سے اپنے رشتے مضبوط کیجیے اور رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد رحمت دو عالم نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر بے شمار مرتبہ درود و سلام ابن ماجہ کی روایت اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور راوی کوئی عام نہیں مضبوط راوی ہے اور جس راوی کے بارے نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم اگر دیکھنا ہے تو ابن عباس کو دیکھنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر دیکھنا ہے تو ابن عباس کو دیکھنا اور تفسیر ابن عباس کبھی آپ کو پڑھنا نصیب ہو اللہ کرے کہ آپ تفسیریں پڑھیں میرا انفیل کے جو تھیسس تھا وہ اصول تفسیر پہ میں نے لکھا ہے اور بحمد تعالیٰ جب اصول کی بات آتی ہے ابن عباس نے کمال کیا یہ روایت کرنے والا میں نے تھوڑی سی اس کی جھلک دی ہے اور اس کو نوازنا گیا ہے نبی علیہ السلام کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہے اور حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ ہم مومن کی ماں ان کی خالہ لگتی ہے آئے تھے خالہ کے گھر رات رہنے کے لیے عرض کرنے لگے خالہ جان میں رات رہنا چاہتا ہوں فرمایا بیٹا بے شک گھر کی بیوی ہوں لیکن جب تک شوہر اجازت نہ دے میں تو اپنے بھانجے کو بھی اجازت نہیں دے سکتا اگر باپ بھی آئے تو بیوی باپ سے بھی ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کرے کہ بابا جانی اجازت رہنے کی تب ملے گی جب گھر کا سربراہ مجھے اجازت دے نبی علیہ السلام تشریف لائے حالانکہ رشتے میں یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ ہم مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابن عباس رات رہنا چاہتا ہے فرمایا ٹھیک ہے جگہ بنا دیں عرض کرتے ہیں یہ 17 سال کی عمر کا جوان توجہ میرے جملوں پر آج کے جوانوں اور آج میں صمیم قلب سے
آج کی اس بزم کے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عظیم الشان بزم سجائی ہے. خوبصورت بزم، خوبصورت محفل. بے شک آپ بخوبی جانتے ہیں سرپرستی ہماری اس مسجد کی وہ جانی پہچانی شخصیت جن کی شب و روز کی محنتیں، کاوشیں، جن کا پیار، جن کی جد و جہد آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی تقریباً کئی سالوں سے اس مسجد کا خطیب بن کر نہیں خادم بن کر آتا ہوں. اور آج بھی میں نے اگر یہ جرت کی ہے نا آپ لوگوں کو اپنے ہونے کے ناطے، ہمیشہ انسان کہیں بات کرتا ہے، شاید قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ اللہ صاحب سے پہلی ملاقات ہے، وہ تو سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہے، لیکن میرے محسن، میرے کرم فرما، محبتوں کے پیک کر ہر دل عزیز قبلہ استاذیم ماسٹر اللہ بخش صاحب حافظ اللہ تعالی، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد سے لے کر آج تک اپنی دعاؤں اور ہر کاوش کے ساتھ اپنا ہر ساتھ دیا ہے. خدا کرے کہ ان کی محبتیں، اور آج یہ جو ٹیم تیار ہے، میں نے جو ٹیم دیکھی ہے، یہ ٹیم شیخ کریم کی ان محنتوں کا صلہ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ یقیناً قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حفیظ اللہ صاحب آئے، انہوں نے بھی محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش، یہ محنت، یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور امام و خطیب جنہیں خطابت کے فرائض سے آپ نے نوازا اور انہوں نے شروع میں بھی خطاب کیا، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی محبتیں اور جملہ احباب جو یہاں بیٹھے ہیں اور میری اور آپ کی ملاقات کا سبب جو بنتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی. میرے برادران اگرچہ وہ اس بزم میں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہوتے ہیں. سبھی کہتے ہیں سبحان اللہ. جناب ملک محمد اسد مختیار محمود بھی کہتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کے والد کے نام سے پکار دیتے ہیں. جناب ملک محمد عمران صاحب اور میرے بھائی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور بے شک یہ چھوٹے بھائیوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. ملک محمد اکرام، ان کے والد محترم دونوں میرے یہ بزرگ ہیں، کرم فرما ہے. اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں مہمان بن کر نہیں، کیونکہ اب تھوڑا سا آنا مجبوری بن جاتی ہے. اب اس لیے میں ڈرتا ہوں، میرے بھائی میرے کرم فرما ملک الفقار صاحب بیٹھے ہیں اور ملک اعظم صاحب جتنے بھی احباب ہیں، انہوں نے کہنا ہے جی قاری صاحب پہلے تو چلو آپ صرف عالم تھے نا، اب ان کو کچھ نہ وہ لگ گئے نام بھی، انہوں نے ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی ہونے والی ہے، یہ لا کالج میں پڑھاتے ہیں، اس لیے بھی ہم غریبوں کے پاس یہ نہیں آتے. آج میری بزم تھی اور میں نے ٹائم دیا ہوا تھا خونی برج میں، مفتی محمد جمیل صاحب اور میرے رفیق سفر بھی ہیں اور میرے کرم فرما بھی ہیں. آج کی بزم میں خصوصی جنہیں میں نے دعوت دی اور تشریف لائے، حافظ محمد یاسر میروی صاحب، یہ الحمدللہ نعت کے حوالے سے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، پاکستان سے باہر بھی پڑھنے کا انہیں اعزاز ہے. ان سے پوچھئے کہ میں نے ان سے صرف اس لیے معذرت کی تھی کہ یہ میری اپنی بزم ہے، اپنی محفل ہے، اور میں اپنے جوانوں خاص طور آج کی اس بزم میں لیڈ کرنے کے لیے یہ ہماری بزم کے چیف آرگنائزر کے طور پہ ملک محمد نعمان، ان کی پوری ٹیم، ملک ندیم صاحب، اسفند علی صاحب اور یہ حافظ نبیل، اور یہ جملہ نام تو کافی سارے ہیں، میں اگر لوں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں ہر ایک فرد کو جنہوں نے اس انتظام میں کوشش کی ہے، حصہ ملایا، بزم کے سجانے میں جتنی کوشش کی ہے، سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی زندگیوں میں اور خوشیاں عطا فرمائے اور بہاریں اور نکھار عطا فرمائے. جو بزرگ ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان بچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میرے کرم فرما میرے مہربان جناب ملک محمد ریاض صاحب، اگر آج میرے بھائی بیٹھے ہیں تو نظر نہیں آ رہے، ہمارے چیئرمین بھی ہیں ملک فاروق صاحب، ملے بھی نہیں ہیں، چلو آواز ان تک پہنچ جائے گی. اتنا ہی کافی ہے کہ میں ملک فاروق صاحب کو اس لیے پیغام دے رہا ہوں، انہیں پتہ چل جائے کہ بھاگ جانے سے کوئی بھاگ نہیں جاتا، ہمیشہ سامنے آنا چاہیے، اپنوں کو ملنا چاہیے، اور دعا کریں اللہ ہمارے اس جوان کو عزتوں سے نوازے. ہونہار ہے اور کافی ایکٹیو رہتا ہے، لیکن مسائل ہوتے ہیں، آج پتہ نہیں کیوں سامنے نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ ملے گا. میرا بھائی ہے. میں ہر فرد سے
ایک فیملی کی طرح اپنے بھائیوں کی طرح رشتے نبھانے آیا ہوں، اور آخر میں بھی میں سچ بتا رہا ہوں، صرف میرا موڈ تھا ایک حدیث پڑھ کے اور میں چلا جاؤں گا۔ میری حالت کچھ آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور میں اس پروگرام کے ساتھ میں نے کہا 5 منٹ میں خطاب کرتا ہوں ایک بات، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، بعد میں رات خوانی ہوتی رہے۔ اصل میں آج ہماری جو بزم ہے نا، نوجوان ہیں، ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہماری ملتان کے قریب دنیا پور کی حوالے سے اگر میں نام لوں، قبلہ سید فیض عباس قمر شاہ صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھیں، مجھے تقریباً 8 سے 10 پروگرام ابھی کٹھے ہی پڑھنا نصیب ہوا ان کے ساتھ، ان کی صدارت میں۔ میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یقین جانیے صرف ایک تلاوت، ایک نعت، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کتاب سنیں۔ پھر لوگوں تک ایک میسیج جانا چاہیے، پیغام جانا چاہیے۔ لیکن آج ہماری جو محافلیں ہیں نا، یہ صرف زینت بن گئی ہے نعت خوانوں کی۔ نعت خواں آتے ہیں، وہ جناب آئے، جو انہوں نے کیا، حضرت صاحب نے بیان کیا ہے، آپ کو ایک میسیج ملا ہے۔ کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ اماں حلیمہ سے رسول اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل بیٹھے ہیں، یہ ینگ بچے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوم جھام کے، اور یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، آج ہم لوگوں نے ان نعت خوانوں کو امیر کر دیا ہے۔ اور شیخ الحدیث جو 50 سال سے بیٹھ کے منبر پہ، مصلی پہ حدیث کا سبق دیتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جاؤ ان کے گھروں میں دیکھو، بعض دفعہ وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اور ان کے قلم کا عالم یہ ہے، ان کے قلم سے آج بھی یا تو رب کے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے، یا پھر نبی علیہ السلام کی تقریر لکھی۔ ہمیں جن لوگوں کو عزت دینی چاہیے تھی، جنہیں ہمیں جا کے سرمایہ سمجھنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو اگر بلاتے، ایک بھی شیخ کریم اگر آتا، شیخ الحدیث، سادہ لباس ہوتے، سادہ مزاج ہوتے، اللہ کی قسم آ کر اگر وہ میں 10 حدیثیں سناتا، میں کہتا ہوں وہ 10 حدیثیں ہماری زندگی کے انقلاب کے لیے کافی تھی۔ لیکن ہم ایسا کب کریں گے؟ جب دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ینگ، یہ نوجوان، یہ میں نوجوانوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، یہ تو بے قصور ہے۔ لیڈ انہیں ہم نے کرنا، انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹا بزم سجائیں، صرف ایک نعت کا۔ اور قاری محمد اقبال قادری صاحب کے لیے مجھے نعمان بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں پہلے بتاتے، میں نے آپ کو یہاں بھی ملک محمد رفیق صاحب میرے کرم فرما ہے، بزرگوں کی طرح ہے، میں مامو جانی کہتا ہوں انہیں، اسد بھائی کو کیونکہ میں بھائی کہتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے آتے ہی ان کے سامنے کال کی، انہوں نے کہا جی اگر پروگرام لیٹ ہو تو میں تقریباً 10 سوا 10 تک آ جاؤں گا۔ مجھے اس پوزیشن کا پتہ ہوتا تو میں پھر بھی کہتا کہ آ جاؤ۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم 9:30 تک دعا مانگ لیں گے۔ میں نے کہا بھائی جناب لیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے ان کو ٹائم پہلے دیا تھا، وہاں سے پڑھ کے آؤں گا۔ وہاں پڑھتے پڑھتے لیٹ ہو گئے، انہوں نے معذرت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں آ سکے، ورنہ قاری صاحب سے پراپر طریقے سے ٹائم لے چکے تھے۔ قاری محمد اقبال قادری صاحب کی آج کی بزم میں تلاوت تھی، میں نے اس کی اس لیے آپ کو بتا دیا، کوئی انتظامیہ کی بات پہ یہ نہ کہے کہ انہوں نے اعلان تو کیا قاری محمد اقبال آئیں گے لیکن آئے کیوں، بعد میں کچھ لوگ اعتراض نہ کریں، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں۔ دوستو، اصل ہماری محافل کے جو مقاصد ہیں وہ ہم ہٹ گئے۔ ہماری محافلیں ان بچوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی بزم میں تشریف لاتے نا، یہ بات توجہ سے سنیے، آپ اپنی نالین پاک، اپنے جوڑے مبارک ایک طرف اتار دیتے اور آپ پر بیٹھتے، پھر قیمتی وہ ہیرے موتی جواہر جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے سما ہوتا، پھر اسی خوشبو پوری دنیا میں مہکتی، صحابہ وہ پھل کھاتے جنت کے۔ اور نبی علیہ السلام ایک بزم ایک دن تشریف لائے، اپنے جوڑے مبارک نالین پاک، کیونکہ اگر ہم کہیں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے، چلو میں بتا دیتا ہوں، جوتے مبارک، اگر ہم صرف لفظ جوتا کہیں نا تو یہ گستاخی میں علماء نے لکھا آتا ہے۔ عظمت مقام اتنا اونچا ہے، آپ علیہ السلام اپنے نالین پاک جوڑے مبارک اتار کر بیٹھے، 10 وعظ و نصیحت دیا۔ جب بزم ختم ہو گئی، دعا کے بعد ہر کوئی چلا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ ہے، عمر چھوٹی ہے، جیسے آج بھی بچے پہلے آئے اور ابھی تک بیٹھے ہیں، چھوٹی عمر ہے، بے شک موسم ٹھنڈا ہے، سردی بھی محسوس کر رہے ہیں، چادریں پہن کے اپنے بابا
भाई ताया चाचा किसी की गोद में, उन्होंने कहा बेशक कुछ हो जाए, हुजूर की मोहब्बत में हम भी बैठे रहे। इन बच्चों के लिए हमें एहतमाम जो करना है, मैंने कहा चलो इन बच्चों की नजर चंद बातें और उसके बाद फिर दुआ मांगते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा वो बच्चा आका तुजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलैन पाक के साथ बैठा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया ताल या बुनैया, ऐ बच्चे बेटे इधर मेरी तरफ तशरीफ ले आ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब आया, फरमाया किस लिए बैठे हो? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जब उठकर यहाँ से घर की तरफ तशरीफ ले जाएंगे तो मैं आपके नलैन पाक उठाकर आपको पहनाना चाहता हूँ। ये बात उसे किसने सिखाई? यार उस बच्चे के जहन में ये बात कैसे आई? आखिर उसने अपने बड़ों से सीखा है, घर में उन्हें ये बात किसी ने कही है, इसलिए आज वो बज़म में बैठा है, इंतजार में बैठा है। सारे चले गए, तू भी तो चला जा। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि दिल की हसरत थी। आपने जब अपने नालायन पाक उतारे, उसी लम्हे से इनकी हिफाजत के लिए बैठा हूँ कि यार आज मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल की हसरत है, मैं इन्हें आज खुद उठाऊं और आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमैन शरीफैन में खुद पहनाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया ले आओ बेटा। वो बच्चा आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोड़े मुबारक उठाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रख दे। अर्ज करते या रसूलुल्लाह नहीं, अगर मुझे इजाजत दे मैं ये नलैन पाक आपके कदमैन शरीफैन में खुद पहना दूं। उम्र छोटी लेकिन अदा कितनी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे के चेहरे को तका और फिर तकते रहे। अपना मुकद्दस मुबारक, ये पाँव मुबारक अगर मक्के की सहरा में हूँ, अल्लाह फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, अगर मदीने की गलियों में हूँ, गलियों में रखे तो रब फिर भी फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक कदमैन शरीफैन आगे बढ़ाया, उस बच्चे ने कदम बोसी करते हुए नालायन पाक को एक पाँव में पहना दिया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दूसरा मुबारक कदम मुबारक आगे बढ़ाया, उसने फिर दूसरा जोड़ा पहना दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उसकी निगाहों में, फिर देखा आसमान की तरफ, अर्ज की मालिक ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहता है, तेरी रजा चाहता है। मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ, ऐ मालिक तू इसे अपनी रजा भी अता कर दे, इसे मकाम भी अता कर। आज अगर हम भी अपने बच्चों को ये अदाएं सिखाएं, हम भी अपने बच्चों को ये आदाब ईमान से, आप अगर आते हैं ना, आपका बेटा आपके साथ है, आप अपने बाबा जान की जूती उठा के मस्जिद में रख दें, आपका बेटा आपका जूता खुद उठा लेता। आप अपने बाबा जान के इस्तकबाल में खड़े हो जाएं कि अभी मेरे अब्बू जी उठ के आएंगे, मैं खड़ा हो जाऊं। कसम खा के कहता हूं आपका बेटा आपके इस्तकबाल में पहले खड़ा हो जाएगा। आप अपने बाबा का जूता उठा के सीधा कर दे, आपका बेटा आपका जूता उठा के सीधा करके रख देगा, बाबा ये पहले। ये तरबियत कौन करेगा? ये तरबियत हमने करनी थी। कुरान मजीद के इम्तियाज क्या है? वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं, अल्लाह इज्जत व तौक़ीर की जो बात फरमा रहा है, रब्बुल जलाल तो ये फरमा रहा है कि मेरे महबूब की यहाँ ताज़ीम और तकरीम की बात हो रही है, तौक़ीर की बात हो रही है। फिर पहले फरमाया मेरे महबूब की इज्जत, अज़मत, हुर्मत, वक़ार, हर चीज को पहले रख। फिर फरमाया अल्लाह की तस्बीह कर। हालांकि उसूल ये होना चाहिए था पहले तस्बीह होती फिर ताज़ीम और तकरीम की बात होती। फरमाया नहीं, तस्बीह है उसी की जिसके दिल में महबूब की ताज़ीम और तकरीम है। अगर ताज़ीम नहीं, तकरीम नहीं, वो लाखों तस्बीह पढ़ ले, वो तस्बीह। और फिर दूसरी हदीस सही बुखारी उठा ले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली फरमाया रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दूसरी हुजूर की आल की मोहब्बत, तीसरा फरमाया कुरान की तिलावत। यहाँ भी उसूल उलट है। हक बनता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते पहले इन्हें कुरान सिखाओ, फिर हुजूर की आल की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। फरमाया कुरान पढ़ने का फायदा उसे मिलता है जिनके सीने में अल्लाह और अल्लाह के महबूब और हुजूर की आल की मोहब्बत।
फरमाया बच्चों को बताओ अगर इश्क मुस्तफ़ा है, हुजूर की आल की मोहब्बत है, फिर अगर वो कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और है, फिर तिलावत का रंग कुछ और है। ये अंदाज हमने अपने बच्चों को सिखाना था। यारो एक और इमाम बैकी ने इस रिवायत को भी नकल किया किताब शुअबुल ईमान के अंदर, और अगर बाब देख रहे हैं तो फी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तकरीम वाले बाब में वो कहते एक दिन रहमत दो आलम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू मुबारक फरमा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा है, आज भी बच्चे आए हैं, एक छोटा सा बच्चा है, उम्र ज्यादा नहीं, बामुश्किल उस बच्चे की उम्र होगी 7 साल। वो बच्चा सामने बैठा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें मुबारक टिकटिकी बांध कर देख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह मुबारक में जब पानी डाला, ये वो मुंह मुकद्दस है, अगर लफ्ज निकले तो अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब मुबारक पानी अपने मुंह मुबारक में डाला, और सहाबा का अमल था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुजू का मुस्तअमल पानी नीचे नहीं गिरने देते। हदीस के अल्फाज है वो अपने वजह यानी चेहरा और जिस्म पर मलकर बताते थे हमें जो हुस्न मिलता है हुजूर की इन अदाओं से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्ली मुबारक फरमाना चाहते हैं, पानी मुंह में है और वो बच्चा खड़ा होकर सामने आ जाता है, या रसूलल्लाह करम कीजिए, इशारे से फरमाया क्या चाहता है। बच्चा छोटी उम्र का बच्चा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ये जो आपके मुंह मुबारक में पानी है ना ये मुझे अता फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने हाथ आगे करेगा, चलो मैं